BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. موصل کو نام نہاد دولت اسلامیہ سے آزاد کرانے کی جنگ جاری. امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے بقول پیش قدمی اندازوں سے تیز ہے. نومولود بچوں کے اغوا کے پے در پے واقعات کے بعد پشاور کے لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں کلوز سرکٹ ٹی وی کیمروں کی تنصیب. جن پیرنٹس کے صحیح بچے پیدا ہو جاتے ان کو وہ بھی فروزن بیبی پیش کر دیتے کہ یہ پیدائش کے دوران آپ کا بیبی بچہ جو ہے وہ فوت ہو گیا. اور سیربین میں آپ کو امریکہ کے ایک ایسے شہر کی سیر بھی کرائیں گے جہاں پورا محلہ سیاسی پناہ کے طالب افراد کے نام کر دیا گیا ہے. عراق میں حکومتی افواج اپنے اتحادیوں کی مدد سے موصل کی جانب پیش قدمی کر رہی ہے، لیکن انہیں کئی مقامات پر نام نہاد دولت اسلامیہ کی جانب سے مزاحمت کا سامنا ہے. امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے مطابق عراقی اور اتحادی فوجوں کی پیش قدمی اندازوں سے زیادہ تیز ہے. موصل عراق میں دولت اسلامیہ کا آخری گڑھ ہے جس پر اس شدت پسند تنظیم نے 2014 میں قبضہ کیا تھا. تنظیم کے سربراہ ابو بکر البغدادی نے موصل شہر سے ہی اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا. تفصیل کے ساتھ حسین عسکری. سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف پیش قدمی کا آغاز ہو گیا. بالآخر وہ لمحات آ ہی گئے جن کی کئی مہینوں سے تیاری تھی. یہ جنگ نہ صرف دولت اسلامیہ بلکہ مجموعی طور پر عراق کے مستقبل کا تعین بھی کرے گی. یہ کرد پیش مرگہ فورسز ہیں، دولت اسلامیہ کے خلاف ایک مؤثر قوت. پیش مرگہ کا مطلب ہے وہ جو موت کا سامنا کرتے ہیں، اور آج یہ مرنے اور مارنے کے لیے پرعزم ہیں. سب سے پہلے انہیں موصل کے مضافاتی علاقوں کو آزاد کرانا ہے. یہاں دولت اسلامیہ کے کم ہی جنگجو رہ گئے ہیں، لیکن پیش مرگہ بہت محتاط ہیں. اور جب دولت اسلامیہ کے ایک حملہ آور نے ایک کار بم کے ساتھ ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو یہ ہوا. اس سے پہلے کہ وہ ان کی طرف پہنچتا، گاڑی ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گئی. دولت اسلامیہ نے کم از کم 3 خودکش اور ٹرک بم حملے کیے، لیکن پیش مرگہ آگے بڑھتے گئے. انہیں اتحادی افواج کے فضائی حملوں کی مدد بھی حاصل ہے. پیش مرگہ کہتے ہیں کہ وہ پوری دنیا کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس کمانڈر کا کہنا ہے کہ انہیں ایک طاقتور دشمن کا سامنا ہے جو صرف کردوں یا شیعوں کے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مد مقابل ہے. ہم باقی سب کے لیے بھی انہیں شکست دینا چاہتے ہیں. اصل خطرہ یہ ہے کہ موصل پر حملہ ایک انسانی بحران کی شکل اختیار کر سکتا ہے. اندازاً 10 لاکھ افراد بے گھر ہوں گے جنہیں خوراک اور شیلٹر کی ضرورت ہوگی، اور شدت پسند انہیں انسانی ڈھال کے طور پر استعمال بھی کر سکتے ہیں. جون 2014 میں دولت اسلامیہ نے موصل میں حیرت انگیز کامیابی حاصل کی تھی. اس کے بہت تھوڑے سے جنگجوؤں نے ایک بڑی عراقی فوج کو شکست دے کر شہر پر قبضہ کر لیا تھا. اس کے بعد سے دولت اسلامیہ ظالمانہ طریقے سے شہر کا نظم و نسق چلا رہی ہے. موصل کے شہری اپنی آزادی سے بہت خوش ہوں گے اگر انہیں اس کی ضرورت سے زیادہ قیمت ادا نہ کرنی پڑے. یہ وہ علاقہ ہے جو پیش مرگہ فورسز نے دشمن سے حاصل کر لیا ہے. یہاں سے تمام سویلین جا چکے ہیں اور شدت پسندوں کی جانب سے بھی کوئی خاص مزاحمت نہیں ہوئی. لیکن موصل میں صورتحال بہت مختلف ہوگی. حسین عسکری، BBC نیوز. BBC کے نامہ نگار جوناتھن بیو بھی عراقی فوج کے ہمراہ موصل کی جانب اس پیش قدمی میں شامل ہیں. انہوں نے موصل سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے سے یہ رپورٹ بھیجی جو پیش کر رہے ہیں عمر آفریدی. موصل کی آزادی کے لیے عراقی فوج پوری قوت اور عزم کے ساتھ پیش قدمی کر رہی ہے. ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں نے رات کے وقت حملے کے لیے پوزیشنیں سنبھال لی تھی. یہ ایک ممکنہ لمبی جنگی مہم کا پہلا دن ہے. فجر سے ذرا پہلے انہوں نے آگے بڑھنا شروع کر دیا. گولیوں سے چھلنی ایک ہموی میں ہم بھی ساتھ تھے.
पहले पड़ाव पर एक इराकी कमांडर ने दौलत इस्लामिया के ज़ेर कब्ज़ा इलाके की निशानदही की। हमने शुमाल में दौलत इस्लामिया के इलाके के अंदर मुमकिना ख़तरात को मद्देनज़र रखते हुए अपना सफ़र जारी रखा। इस ऑपरेशन का पहला मरहला सुस्त और एहतियात पर मबनी है। सहरा में सफ़र करते हुए इराकी फ़ौज देहात का कंट्रोल हासिल कर रही है। यहाँ बारूदी सुरंगें, खुदकुश ट्रक बम और मोटर गोले बड़ा ख़तरा हैं। हम अब भी मूसल से कई मील दूर हैं। मुज़ाहमत के पहले आसार। इस टैंक ने एक खुदकुश ट्रक को निशाना बनाया। कबल इसके कि वो तबाही लाता, उसे फना कर दिया गया। ये रॉकेट उन्होंने दौलत इस्लामिया के एक कॉन्वॉय पर दागा जो उनके ख्याल में अतराफ के एक गांव से फ़रार होने की कोशिश कर रहा था। उनका कहना है कि उन्हें दौलत इस्लामिया के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में मौजूद इराकी भी अहम इतलात दे रहे हैं। वो हमें खासी मालूमात फराहम कर रहे हैं, मसलन वो कितने हैं, कितने मुसल्लह हैं, हथियार कौन से हैं, फ़रार का रास्ता शुमाल में है, जुनूब में है या मशरक़ में। इराकी फ़ौज दौलत इस्लामिया के इलाके में 10 मील से ज़्यादा अंदर घुस चुकी है, मगर शहर का बैरूनी हिस्सा अब भी बहुत दूर है, जहां उन्हें सख्त मुज़ाहमत की तवक्को है। जॉनथन बील की रिपोर्ट। आइए अब दीगर अहम मौज़ूआत पर एक नज़र डालते हैं। यूरोपीय यूनियन के सिक्योरिटी कमिश्नर जूलियन किंग ने खबरदार किया है कि मूसल से पसपाई के बाद जिहादी यूरोपीय यूनियन का रुख कर सकते हैं। एक जर्मन अखबार को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि शिद्दत पसंदों की कम तादाद भी संगीन खतरा होगी, जिसके लिए खुद को तैयार रखना ज़रूरी है। इत्तलात के मुताबिक हलब में इमदादी सामान पहुंचाने के लिए रूसी और शामी जंगी जहाज़ों ने मंगल से शहर पर फ़ज़ाई हमले बंद कर दिए हैं। रूसी वज़ीर दिफ़ा सरगेई शोइगू ने कहा है कि इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बागी और आम शहरी शहर छोड़ दें। इंडिया की रियासत उड़ीसा के दारकूमत भुवनेश्वर में एक निजी अस्पताल में आग लगने से कम 20 अफराद हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। मकामी हुक्काम के मुताबिक अस्पताल के डायलिसिस वार्ड में आग लगने के बाद ये दूसरे वार्ड तक फैल गई। बरतानवी अखबार द गार्डियन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान खलीजी मुल्क कतर के दारकूमत दोहा में खुफिया बातचीत हुई है, लेकिन इस बारे में कोई बाज़ाबिता बयान जारी नहीं किया गया। ताहम काबुल में बाज़ अफ़गान हुकूमती ज़राए ने मुलाकात की तस्दीक की है। इस बारे में बात करने के लिए इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे नामनिगार हारून रशीद हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। हारून, सबसे पहले तो यही बताएं कि क्या इन मुज़ाकरात की तस्दीक हो सकी है? आलिया, अभी तक किसी फ़रीक ने इन मुज़ाकरात की तस्दीक या तरदीद नहीं की है। जैसे आपने कहा, काबुल में एक आला अफ़गान अहलकार ने BBC को बताया है कि ये मुज़ाकरात हुए हैं और इसमें जो अफ़गान इंटेलिजेंस का इदारा है उनके सरबराह हैं मासूम स्तनकज़ई, वो शरीक हैं और वो उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना था कि अफ़गान सदर डॉक्टर अशरफ गनी का कहना है कि वो क़याम अमन का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाह रहे, लिहाजा वो इसमें शरीक हैं। अच्छा हारून, गार्डियन की जो खबर है उसके मुताबिक पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा इन मुज़ाकरात में शामिल नहीं था, तो पाकिस्तान में इसे कैसे देखा जा रहा है? देखें, अगर सतही सतह पर देखें तो लगता ऐसे है कि पाकिस्तान यकीनन इससे खुश नहीं होगा और इससे एक तासुर ये मिलता है कि शायद पाकिस्तान का असर व रसूख जो है वो अफ़गान तालिबान पर कम हुआ है। लेकिन पाकिस्तान पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी कोशिश कर रहा था, जो क्वाड्रिलेटरल ग्रुप था 4 ममालिक का, उसके ज़रिए मुसालहती अमल को आगे ले जाने की, लेकिन वो ना आगे बढ़ सका और तकरीबन अब ख़त्म हो चुका है। और पाकिस्तान सफारती सतह पर यह भी कहता रहा है कि वो किसी भी अफ़गान लेड जो मसालहती अमल होगा उसकी हिमायत करेगा। हारून, अगर ये मुलाकात वाकई हुई है तो कितनी अहम है? देखें, अहम हर मुलाकात जो आमने सामने होती है उसकी एक मिसाल तो गुज़िश्ता बरस जो मरी में हुई थी मुलाकात वो थी, और उसके बाद ये दूसरी मुलाकात है। और लगता ये है कि अफ़गान तालिबान की क़यादत में जो तब्दीली आई थी और ख़्याल ये था कि नए जो लीडर हैं हैफ़तुल्ला, वो काफ़ी टाइम लेंगे अपनी मजबूत करने के लिए गिरफ्त तंजीम पर, लेकिन लगता ये है कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उनकी स्ट्रेटजी ये है कि एक तरफ उन्होंने मैदान जंग में दबाव बढ़ाए रखा हुआ है, कुंदूज़ और हेलमंद में शदीद लड़ाई कर
رہے ہیں تو دوسری طرف جو مذاکرات کا عمل ہے اس سے بھی ہاتھ نہیں کھینچا ہے انہوں نے ابھی تک۔ اسلام آباد سے ہارون رشید ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا کیا کلوز سرکٹ ٹی وی کیمرے پشاور میں نومولود بچوں کا اغوا روکنے میں مؤثر ہیں، اور امریکی ریاست پینسلوینیا کے اس شہر پناہ گزینہ کی سیر بھی سیربین میں آیا چاہتی ہے۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں عالیہ ناز کی۔ خیبر پختونخوا میں بچوں کے اغوا کی روک تھام کے لیے ہسپتالوں کی سیکیورٹی بڑھائی جا رہی ہے۔ پشاور کے ہسپتالوں میں اعلیٰ معیار کے 700 سے زیادہ کیمرے نصب کیے جانے کا منصوبہ ہے۔ پشاور پولیس نے 2 ماہ پہلے خواتین سمیت 7 افراد کو گرفتار کیا تھا جنہوں نے مبینہ طور پر 9 بچوں کو اغوا کر کے آگے بیچ دیا تھا۔ پولیس نے ایک ایسے جوڑے کو بھی گرفتار کیا ہے جنہوں نے اپنے بچے کو خود بیچا تھا۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان۔ یہ بچے شاید اب پہلے سے زیادہ محفوظ سمجھے جا رہے ہیں۔ ان کے اغوا یا ہسپتالوں میں بچوں کے رد و بدل کے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر لیڈی ریڈنگ ہسپتال کے گائنی وارڈ میں 40 سے زیادہ سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ پولیس نے 2 ماہ پہلے ایسے گروہ کو گرفتار کیا تھا جو بچوں کے اغوا یا بچوں کی خرید و فروخت میں ملوث بتائے گئے تھے۔ جو بچے دوران پیدائش فوت ہو جاتے تھے ان کی ڈیڈ باڈیز کو یہ ڈیپ فریز کرتے تھے، پھر جن پیرنٹس کے صحیح بچے پیدا ہو جاتے ان کو وہ ڈیپ فروزن بیبی پیش کر دیتے کہ یہ پیدائش کے دوران آپ کا بیبی بچہ جو ہے وہ فوت ہو گیا اور مطلب زندہ نہیں بچا، تو وہ بچہ وہ یہ فردر آگے بھیجتے تھے۔ ایک گرفتار خاتون کے شوہر نے پولیس کے ان دعووں کی تردید کی ہے۔ میری بیوی اس میں انوالو ہے تو اس حد تک ہے کہ اس نے ایک اچھی نیت سے ایسا بچہ جو اس کو قتل کیا جا رہا ہے اس کو بچا کے موت سے کسی اچھی فیملی میں دینے کی کوشش کی ہے، تو اس کو نہ اس پہ اغوا کبھی اس کیا ہے، نہ اس نے کوئی قتل کیا ہے، نہ کچھ ایسا ہے، اور زبردستی ڈنڈے کے زور پہ مار کے اگر وہ اگلوانا چاہتی ہے تو ایک بندہ آخر مار سے بچنے کے لیے سب کچھ کر دیتے۔ پشاور ہائی کورٹ نے چند روز پہلے ملزمان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ ماہرین کے مطابق اپنے طور پر کسی کا بچہ گود لینے یا کسی کا بچہ اغوا کر کے بے اولاد جوڑوں کو دینے کا طریقہ کار غیر قانونی ہے۔ ہمارے ہاں چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ 2010 بنا ہوا ہے، اس میں یہ کہ معاشرے کا کوئی بچہ ہو، کوئی بھی بچہ ہو، اس کا حفاظت کرنا خیبر پختونخوا گورنمنٹ کا، اور یہ واحد قانون ہے کہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے، ابھی تک باقی صوبوں نے نہیں بنایا ہوا ہے۔ یہاں اکثر والدین غربت کی وجہ سے بھی اپنے بچے بے اولاد جوڑوں کو دے دیتے ہیں۔ اس بارے میں مبصرین کہتے ہیں کہ ریاست ان بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لے تاکہ کوئی اپنے جگر گوشوں کو اپنے آپ سے دور کرنے پر مجبور نہ ہو۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی نیوز، پشاور۔ اور ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ کی دلچسپی جن خبروں میں رہی ان میں پاکستانی فضائیہ کے ایک طیارے کے کراچی میں گر کر تباہ ہونے کی خبر آپ بہت پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں چائے فروخت کرنے والے ایک نوجوان کی ٹویٹر پر ٹرینڈنگ، اور اٹلی میں ایک ایسے پادری جو کہ لوگوں کے جن اتارتے ہیں۔ اس خبر میں بھی آپ کی خاصی دلچسپی ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں جب لوگوں کو مظالم کا سامنا ہوتا ہے تو ان میں سے کئی کو امریکہ میں امید نظر آتی ہے، لیکن امریکہ میں حالیہ سیاسی حالات اور ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پناہ گزینوں اور مسلمانوں کے ملک میں داخلے پر پابندی کے اعلانات کے بعد متعدد لوگ پریشان ہیں۔ لیکن ریاست پینسلوینیا کے شہر پٹسبرگ میں سٹی آف اسائلم یا پناہ کا شہر نامی ایک تنظیم شہر کے ایک پسماندہ علاقے کو مظالم کا شکار شاعروں، مصنفوں اور مصوروں کے لیے ایک محفوظ آشیانہ بنانا چاہتی ہے۔ پٹسبرگ سے برجیش اپادھیائے۔ پٹسبرگ کی اس گلی نے ایسے کئی مصنفوں کو پناہ دی ہے جنہیں ان کے اپنے ملک میں ان کی قلم کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا۔ آج یہ گلی بنگلہ دیشی بلاگر توہین داس کا بھی گھر ہے۔
ان کے بلاگز کی وجہ سے جب القاعدہ کے ہٹ لسٹ پر ان کا نام چھپا اور پولیس سے بھی مدد نہیں ملی تو انہیں ملک چھوڑنا پڑا۔ انہوں نے مجھے پناہ نہیں دی، لیکن وہ میرے بلاگز اور تحریروں کی کاپیاں لے گئے، کتابیں اٹھا لیں، تحریروں کو انڈر لائن کیا اور کہا کہ آپ اسلام کے خلاف لکھ رہے ہیں۔ سٹی آف اسائلم کہلانے والے اس علاقے میں رہ چکے کچھ مصنفوں نے اپنی سوچ کو ان دیواروں پر ظاہر کیا ہے۔ اسے چلانے والے ہنری ریس کہتے ہیں کہ 2 سال تک انہیں مفت گھر اور رہنے کا خرچہ دیا جاتا ہے، جس سے کہ وہ دھیرے دھیرے یہاں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ یہاں ہم ایسے مصنفوں کو ترجیح دیتے ہیں جو کسی مقصد کی خاطر لکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جن کی زندگیوں کو خطرات رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کو سب سے کم معاشی استحکام حاصل ہوتا ہے، کیونکہ کوئی ادارہ شاعروں، مصنفین، ناول نگاروں کے لیے موجود نہیں۔ توہین داس کو یہاں آئے بامشکل 6 مہینے ہوئے ہیں۔ گھر کی یاد آتی ہے، لیکن یہ آزادی انہیں راس آ رہی ہے۔ لیکن وہ ایسے وقت پر یہاں آئے ہیں جب امریکہ میں غیر ملکی پناہ گزینوں کے خلاف غصہ نظر آ رہا ہے۔ سیاسی ریلیوں میں ڈونلڈ ٹرمپ ان پر مکمل طور سے روک لگانے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ بیان توہین داس جیسوں کے لیے گھبراہٹ پیدا کرتا ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے مستقبل کا کیا ہو رہا ہے۔ یہ بیانات مجھے بہت متاثر کرتے ہیں، یہ اچھے بیان نہیں ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں میں بولنے اور لکھنے کی آزادی کی کیا قیمت ہو سکتی ہے، یہ سننے اکثر اس گلی میں لوگ آتے ہیں، لیکن ایک طرف یہ کہانیاں اور دوسری طرف نفرت بھرے سیاسی بیان، کیا رائے ہوتی ہے ان کی؟ جو بیانات ریپبلکن پارٹی کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں، ان کی تشریح صرف ایک ہی طرح کی جا سکتی ہے کہ وہ بالکل نسل پرستانہ ہیں۔ ہم سب ایک نسل سے ہیں اور وہ ہے انسانی نسل، اور میرے خیال میں لوگوں کے کسی گروہ کو کسی بھی وجہ سے دور کر دینا بالکل غیر انسانی ہے۔ ان میں سے کئی ایسے بھی ہیں جو ہلری اور ٹرمپ کے بیچ ابھی بھی فیصلہ نہیں کر پائے ہیں۔ یہاں کی کہانیاں اور تصویریں ان کے فیصلے پر کیا اثر کریں گی، فی الحال اس کا اندازہ لگانا بے حد مشکل ہے۔ برجیش اپادھیائے، BBC نیوز، پٹسبرگ، پینسلوینیا۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ۔ اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے۔ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ عالیہ ناز کی کو اب اجازت دیجیے۔